بھائی یہ اسلام لاوارث اور یتیم نہیں ہے کہ آج 15ویں صدی میں آپ کو کوئی انجینئر بتائے گا, کوئی پروفیسر بتائے گا. یہ وہی اسلام ہے جو محمود غزنوی کا اسلام تھا, جو ٹیپو سلطان کا اسلام تھا, جس پہ مغل بادشاہوں نے صدیوں ہندوستان پہ حکومت کی ہے. جو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بر صغیر جس میں بنگلہ دیش, برما, پشاور, کوئٹہ, یہ سارے علاقے آتے تھے, اس میں جس میں عرب کنٹریز بھی, جو خلافت عثمانیہ کا اسلام تھا 600 700 سال 400, یعنی اگر آپ بہت طول دینا چاہیں تو 600 700 سال بنتی ہے, اور اس کو سمیٹنا چاہیں تو 400 سال 350 سال کی وہ خلافت. اس سے پہلے خلافت تھی بنو عباس کی خلافت, اس میں بھی سارے قاضی حنفی, شافی, مالکی, حنبلی ہوا کرتے تھے. اس سے پہلے بنو امیہ کی خلافت, اس میں بھی زیادہ تر قاضی حنفی ہوا کرتے تھے. تو یہ جو آج جس اسلام کی بات ہو رہی ہے بھائی, یہ ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں کہ آپ کو 1200-1300 سال کا اسلام غلط لگنے لگے گا. ہم جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں نا رفع الیدین کے بغیر, میں رفع الیدین والی نماز بھی مانتا ہوں, لیکن رفع الیدین کے بغیر والی نماز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سند متواتر کے ساتھ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے, ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے. انہوں نے نبی کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا. عبداللہ بن مسعود کے شاگرد علقمہ اور اسود رفع الیدین کے بغیر پڑھتے, ان کے شاگرد ابراہیم نخعی, ان کے شاگرد حماد الکوفی جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہیں, ان کے شاگرد امام حنیفہ, اور پھر پورا کوفہ جہاں حضرت علی نے دار الخلافہ بنایا, پھر کوفہ مسلمانوں کا دار الخلافہ بنا, وہاں سے مجاہدین پوری دنیا میں جہاد کرنے گئے. حضرت عثمان کے دور میں جب عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے تو حضرت عثمان کے دور میں بر صغیر میں اسلام آیا, پھر وہ پھیلتا چلا گیا, کابل فتح ہوا, پشاور میں اسلام آیا. تو وہ جو مجاہدین آئے تھے صرف تلواریں اور بم لے کے نہیں آئے تھے, وہ نمازیں لے کے بھی آئے تھے. جو نمازیں وہ پشاور میں لے کر آئے, 1000 سال سے زیادہ اسی طرح سے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, اسی طرح سے 20 رکعت تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے. عورتوں کی نماز سمٹ کے آئی تھی, وہ اسی طرح سے سمٹ کے. یہ حدیث کی کتابیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں, پشاور میں اسلام حدیث کی کتابوں سے پہلے آیا ہے. تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ صدیوں سے وہ گھاس کھا رہے تھے وہ سارے لوگ بیٹھ کے. تو جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا, اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ, سب مجھے بابا سمجھے, باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے. وہ تو بابوں کی دو قسمیں, ایک گمراہ بابے اور ایک حق پرست بابے. بابوں کے بغیر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ جن حدیث کی کتابوں کے آپ حوالے دے رہے ہو یہ بھی بابوں نے ہی لکھی ہیں, اور بابوں کے بغیر اسلام میں تصور نہیں ہے. اس کی میں دلیل قرآن سے دوں گا. قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے امیین میں ایک پیغمبر کو بھیجا, یعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ پیغمبر صحابہ کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں یعنی حدیث کیا کریں گے, بتائیں گے نہیں بلکہ, بولتے کیوں نہیں, تعلیم کہتے ہیں, بتانے کو نہیں کہتے, سکھانے کو کہتے ہیں. نبی نے قرآن پیش نہیں کیا, یعرض علیہم الکتاب والحکمہ ہوتا پھر قرآن, کہ یہ نبی ان کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کر دیں گے. نا 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 نا, بلکہ کیا کریں گے, بولتے کیوں نہیں بھائی, سکھائیں گے. حالانکہ صحابہ کی زبان عربی, ان کو قرآن اخپل طریقے سے خود سے سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا, نہ حدیث, بلکہ قرآن نے کہا یہ کس سے سیکھیں گے, نبی سے. اب آپ بتاؤ, صحابہ نبی کے بغیر قرآن نہیں سیکھ سکتے, تو کیا تابعین صحابہ کے بغیر یعنی جس نے نبی سے سیکھا ہو اس کے بغیر سیکھ سکتے تھے؟ تو تابعین کے بابے کون تھے؟ صحابہ. تابعین میں بڑا مقام ان کا ہوتا ہے جن کا تعلق بڑے صحابہ سے تھا. حالانکہ قرآن تو سب جانتے تھے, عربی تھی ان کی زبان بھائی, حدیث تو سب جانتے تھے, لیکن تابعین میں جب آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں بحث کرتے ہو کس تابعی کا مقام بڑا ہے, تو جس کا بڑے صحابی سے تعلق اس کا مقام بڑا, اور جس نے بڑے صحابی کے ساتھ زیادہ وقت گزارا اس کا مقام اور زیادہ بڑا. تو تابعین نے صحابہ کو بابا بنایا ہے. علقمہ اور اسود نے عبداللہ بن مسعود کو بابا بنایا, اکرمہ نے حضرت عباس کو عبداللہ بن عباس کو بابا بنایا ہے, نافع اور سالم نے عبداللہ بن عمر کو بابا بنایا ہے. اس کے بعد تابعین پھر تبع تابعین کیا ڈائریکٹ قرآن و سنت سمجھ سکتے تھے؟ آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ نا,
کسی تبا تابعی کا نام لکھ کے تحقیق کرو تو بتائیں گے انہوں نے کن کن سے علم حاصل کیا, کن کن سے قرآن و سنت کو سمجھا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ آپ جاہل بابوں کی مثالیں پیش کر کے لوگوں کو بابا لیس اگر بنا رہے ہو, اس کا مطلب آپ لوگوں کو قرآن و سنت کھلواڑ بنا رہے ہو. قرآن جس کے جو سمجھ میں آئے وہ قرآن و سنت کی تشریح شروع کر دے. آگے پھر تبع تابعین ہے, پھر ان کا سلسلہ. میں اپنی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک الحمدللہ پیش کر سکتا ہوں. ہمارے دینی مدارس میں جو طالب علم فارغ ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے ہم نے بخاری فلاں سے پڑھی, جس سے پڑھی انہوں نے بخاری کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی, انہوں نے کس سے پڑھی. یہ پورا سلسلہ امام بخاری تک, پھر امام بخاری کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ سارے بابیں ہیں. جو ان بابوں سے ہٹ کے ہمیں دین پیش کرے گا تو میرے بھائی وہ اس کا اپنا اسلام ہوگا, اس کو اٹھا کے آپ دیوار پہ مار دو, پھینک دو آپ. امام ابو حنیفہ کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے خود سے قرآن و حدیث نہیں سمجھا, انہوں نے حماد الکوفی سے سمجھا. حماد الکوفی نے اپنا نائب بنایا امام حنیفہ کو کہ میرے بعد ان سے علم حاصل کرو. حماد الکوفی نے کس سے سمجھا؟ ابراہیم نخعی سے. انہوں نے علقمہ اور اسود سے, انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم قرآن جس سے پڑھتے ہیں قاری سے, اس کی سند ہماری نبی تک جا کے ملتی ہے. ہم حدیث جس سے پڑھتے ہیں, ہم فقہ جو پڑھتے ہیں فقہ, اس میں ہماری سند عبداللہ بن مسعود سے ملتی ہے. فقہ نام ہے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا. میں نے جس استاد سے فقہ پڑھا ہے میں ان کی سند پیش کر سکتا ہوں. انہوں نے کس سے پڑھا, یہ سلسلہ جا کے ابو حنیفہ تک جائے گا, وہاں سے جائے گا عبداللہ بن مسعود تک, اور پھر کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے گمراہ لوگ ہیں نا آپ کو قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں, ان سے آپ سلسلہ پوچھو کہ تم اپنا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ. الٹے لٹک جائیں گے 2-4 سے, وہ ڈائریکٹ امام بخاری تک پہنچ جائیں گے. کہہ رہے میرے بابے کون ہے؟ امام بخاری. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی کے باپ کا نہ پتہ چل رہا ہو, آپ کہیں یار آپ کے والد صاحب کا کبھی سنا ہی نہیں کوئی تذکرہ, چلو قبر ہی دکھا دو. وہ کہے میرے والد محترم حضرت نوح علیہ السلام, کیونکہ وہ تو سب کے باپ ہیں. ابے تو ٹھیک, نوح سے ڈائریکٹ کیسے پیدا ہو گیا بھائی تو؟ نوح علیہ السلام سے پہلے حام پیدا ہوا, یافس اور حام سام یافس تھے نا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے, پھر ان کے بیٹے. چلو اتنا اونچا کا نسب یاد نہیں ہوتا, 2-4 پشتوں تک تو یاد ہوتا ہے نا. ابے کچھ نہیں تو اپنے ابا کا نام ہی بتا دے. دادا ہم خود ہی تلاش کر لیں گے نادرا والوں سے رابطہ کر کے. کوئی بابا نہیں ہے, میں نے خود سے علم حاصل کیا ہے بھائی. اس کا مطلب وہ تو شکر ہے جہلم میں سامنے نہیں آیا, حقیقت بتا رہا ہوں. اور ابھی دیکھو کیسے 2-2 گھنٹے کے فالتو قسم کے کلپ. آپ ٹو دا پوائنٹ بات کیوں نہیں کرتے میرے بھائی؟ آپ بتا دیتے میں 48 گھنٹے میں کیوں نہیں آئے. بات 5 منٹ میں بھی بتائی جا سکتی ہے نا. اتنا طول دیا جا رہا ہے کہ جہاز سے نہیں آئے تھے تو جہاز سے آئے تھے تو پیدل نہیں آئے. یعنی انجینئر صاحب سے بحث کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں اسلام میں, بخاری میں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1, انجینئر صاحب سے بحث کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملین سبسکرائبر ہوں گے, ورنہ آپ بات نہیں کریں گے. دوسری شرط یہ کہ آپ کے ساتھ امام کعبہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں گے. یعنی کتنا بڑا اپنے آپ کو ایک آدمی فنٹر سمجھ رہا ہے. تیسری شرط اسلام میں یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے اگر آپ بات چیت کے لیے آئیں گے تو بائی ایئر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ 22 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سچی مچی کا سفر کر کے آئیں گے. آپ راکٹ میں آنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. جہاز میں نہیں تو راکٹ میں تو بہت جلدی پہنچ جاتا ہے آدمی. چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ نے جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتایا تو گھنٹوں میں بتانے کی اجازت نہیں ہے, کلومیٹر بتائیں آپ. میں نے غلطی سے بول دیا نا 20 اور 22 گھنٹے, وہ میرے گلے پڑ گیا کہ بھائی جہاز سے تو 2 گھنٹے کا ہے. تو بھائی جہاز سے تھوڑی بتا رہا ہوں میں, جہاز سے تو دبئی بھی 2 گھنٹے کا ہے یار. جب ملک کے اندر 2 شہروں کے فاصلے بیان کیے جاتے ہیں تو ٹرین اور بس کا بیان کیا جاتا ہے, جہازوں کا نہیں بیان کیا جاتا. لیکن آپ سے بات چیت کے لیے شرط یہ کہ آئندہ کبھی کوئی جہلم جائے تو فاصلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے, اور بتائے تو کلومیٹر میں بتائے. وہ آئی بات سمجھ میں؟ کلومیٹر میں بتائے, جہاز سے بھی نہ آئے. 5ویں شرط اسلام میں انجینئر علی مرزا سے بات چیت کے لیے جو اسلام میں شرط ہے, کیونکہ وہ ہر بات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں نا, شرط یہ کہ کتابوں کا بورا آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو کتابوں کا بورا, کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے مذاق اڑایا, کتابوں کا بورا کیوں لے کر آئے بھائی؟ صرف ایک قرآن لانے کی اور ایک بخاری لانے کی اجازت ہے. یہ بھی
ایسی ایسی شرطیں جو آج تک اس کائنات میں کسی نے نہیں. چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے آئیں گے یا مفتی تقی صاحب امام حرم آئیں گے, 5 آدمی آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی میں اتنی کتابوں کا بورا خود ہی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا, اور مجھے اگر حوالہ تلاش کرنا ہوا, ہم نے تو کام ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے نا بھئی, ایک رجسٹر تھا اس میں انجینئر کے کلپ کے حوالے تھے, وہ میں نے اپنے بھانجے کو, بیچارہ 18 سال کا لڑکا ہے وہ, اس کے پکڑایا ہوا تھا, یار جو جو کلپ مانگتا جاؤں مجھے نکال کے دیتے رہنا. اس تعاون کی بھی انجینئر صاحب کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ تعاون, وہ لیپ ٹاپ بھی میں اپنے پاس رکھوں ہے بھائی, اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا, ساری کتابیں بھی میں اپنی جیب میں ڈالوں, اور اگر میں وہاں کسی سے طلب کرتا ہوں یار یہ, میں نے ایک مولانا صاحب بھی تھے بہت میرے شاگرد ہیں, وہ بیچارہ بھی فارغ ہوا ہے جامعہ الرشید سے دورے سے, اس کو میں نے حوالوں کے لیے کہ میں جس حدیث کا حوالہ مانگوں فوراً کتاب نکال کے, کیونکہ عالم یہ کام زیادہ اچھا کرتا ہے. یہ تعاون کی بھی انجینئر سے بات چیت کے لیے آپ کو اجازت نہیں, حوالے بھی میں وہاں بیٹھ کے خود ہی نکال رہا ہوں گا, بیٹھ کے کلپ بھی اس کے خود ہی نکال, سارے کام میں خود ہی کروں گا. تو یہ 1.5 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا, پھر یہ 3 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا, اس کے لیے تو 15 گھنٹے چاہیے. اور چلو اگر یہ شرط آپ کی طرف سے تھی کہ 5 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت میرے علاوہ, یعنی یا 6 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے, تو یہ شرط میں بھی انجینئر کی طرف سے یہ شرط ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر آپ یہ اناؤنس نہیں کر سکتے کہ مفتی صاحب میں آپ سے اس شرط پہ بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہوں کہ کیمرہ مین کے علاوہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. آپ یہ 48 گھنٹے میں اناؤنس کر دیتے نا میرے بھائی, آپ 48 گھنٹے میں کہہ دیتے کہ مفتی صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ 6 آدمی آئیں گے, یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں, مجھے بالکل بھی پسند. وہ ایک آدمی نے کہیں رشتے کا پیغام بھیجا نا, تو لڑکی والوں نے لڑکے کو بلایا, ان کو لڑکا بالکل پسند نہیں آیا, انکار کر دیا, لڑکا چلا گیا, چلو بھائی ہماری قسمت. اس کے بعد لڑکی کے ابا نے لڑکے کو فون کیا, بیٹا آپ گھر پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا. بیٹا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ آپ مجھے بالکل پسند نہیں آئے. لڑکے نے کہا ٹھیک ہے انکل کوئی بات نہیں, تو یہ فون کرنے کی کیا ضرورت تھی, وہ تو آپ نے وہیں بتا دیا تھا کہ یہ رشتہ نامنظور ہے. تو وہ لڑکی کا باپ کہتا ہے دیکھیں نامنظور تو ہے لیکن اس کی وجہ میں نے نہیں آپ کو بتائی تھی. نامنظور تو ہے, وجہ یہ کہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا. اس نے کہا انکل چلے کوئی بات نہیں. کہہ رہے یہ ذرا میری وائف سے بھی بات کریں. تو وائف نے اٹھایا, بیٹا آپ ہمارے گھر آئے تھے نا, مجھے بھی آپ بالکل پسند نہیں آئے, مجھے بھی آپ بالکل پسند. پورے خاندان سے اس کی بات کرائی, وہ بیچارہ گالیاں دینے پر آ گیا, یار بھائی نہیں پسند آیا تو فون بند کرو یار. تو انجینئر صاحب کو اگر یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیمرہ مین کے علاوہ کوئی اور آدمی آئے, تو ابے بھائی میں نے 48 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیا تھا, آپ 48 آورز میں اتنا سا کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ مفتی صاحب مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کتابیں اٹھانے کے لیے بھی کوئی آپ کے ساتھ. تو آپ کو کیا جا رہا تھا بھائی, 48 آورز کا تو ہم نے یہ ٹائم تھوڑی دیا تھا کہ آپ بات کریں, ریپلائی کریں پازیٹیو کہ آپ آمادہ ہیں. وہ شرطیں تو ہوتی رہیں گی طے بیٹھ کے, لیکن انجینئر صاحب سے آئندہ بات چیت کے لیے اسلام یہ کہتا ہے انجینئر صاحب کی تحقیق کے مطابق کہ کوئی ایسا کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا جو انجینئر صاحب کو بالکل بھی پسند نہ ہو. اچھا, چھٹی بات انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے اسلام نے جو شرط لگائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ یہ کہ آپ کو جانا بھی اتوار ہی کو پڑے گا. حالانکہ وہ 48 آورز میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اتوار کو بات چیت کروں گا, تو ہم ایگری ہو جاتے. ہم تو ٹائم لے کر آئے تھے, میری چھٹی 30 اکتوبر تک تھی, پورا مہینہ میرے پاس, یہ ٹائم نکال کے اس لیے گیا تھا کہ فرار ہونے کا کوئی راستہ میں نہ چھوڑوں. آپ کہہ دیتے بھائی ابھی میں نہیں. ہم نے کہا تھا یہ بھی ممکن ہے سفر میں ہوں حضرت, وہ کہیں بھائی میں تو کہیں گیا ہوا ہوں, تو کوئی بات نہیں یار آ جاؤ, 30 اکتوبر بہت ٹائم ہے. اور چلو تھے تو کچھ تو بولتے نا. تو یہ بھی شرط ہے کہ آپ جائیں بھی اتوار کو, ریکارڈنگ بھی کب ہونی چاہیے, اتوار. 7ویں شرط جو اسلام نے لگائی ہے انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں, اسلام یہ کہتا ہے کہ رات کو کلپ ریکارڈ کروانے کی آپ کو اجازت. بے شک وہ سارا دن دہاڑے چلتا رہے, وہ دن دہاڑے چلا, وہ 12 بجے بھی ہے, سورج جب بالکل سر پہ تھا اس وقت بھی وہ کلپ چلا ہے, میں آیا ہوں بھائی تو بات کر لے یار, تو ٹائم دے دے, ہم کب آپ کے گھر پہ حاضر ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ میں ڈائریکٹ گھر کیوں نہیں چلا گیا, یہ میں بھی بتاتا ہوں, میں ڈائریکٹ گھر کیوں نہیں چلا گیا, میں بتاتا ہوں ابھی.
لیکن پہلے تو اسلام نے جو شرطیں بتائی ہیں انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے وہ تو کمپلیٹ ہو جائے نا, ایک ٹاپک تو مکمل ہو جائے. تو 7ویں شرط یہ ہے کہ رات کو آپ کو کلپ ریکارڈ کروانے کی اسلام اجازت. میں اس شخص سے بات کروں گا جو دن دہاڑے کلپ ریکارڈ کروائے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور کیا شرطیں, چند شرطیں اور بھی آئی ہیں ان کی. ہاں 8ویں شرط یہ ہے کہ اس صورت میں اجازت دوں گا کہ پولیس نہ روکے. جو ان کا اپنا بنایا ہوا ڈرامہ ہے کہ پولیس نے روکا تھا, وہ میں بھی بتاتا ہوں کہ ڈرامہ ہے وہ. فرض کر لو اداروں نے منع کیا تھا, فرض کر لو, تو 8ویں شرط یہ ہے کہ اگر ادارے منع کریں تو میں 48 گھنٹے کے اندر یہ بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ مجھے پولیس نے روکا ہوا ہے, CTD نے روکا ہوا ہے, اس لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتے نا کہ پولیس نے روکا ہے تو ہم تھانے رابطہ کر لیتے, بھائی کس نے روکا ہے, CTD نے روکا ہے. ہمارے بھی کچھ سلام دعا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے. میں تھانے جاتا, میں لیٹر نکلوا لیتا, میں فون کروا دیتا بڑے علماء سے کہ بھائی دیکھیں ہم یہاں ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین. انجینئر نے کہا یہ چوروں کی طرح ہے, چوروں کی طرح چلے گئے. تو میں بتا دیتا پولیس والوں کو کہ ہم نہ یہاں فساد بچانے آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم کوئی یہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کوئی دست و گریبان نہیں ہوگا. اور جب تھانہ ہم سے کہتا کہ بھائی آپ کیسے ضمانت دے رہے ہیں کہ کوئی پھڈا نہیں ہوگا, تو ہم بتاتے کہ ہم نے یہ شرطیں طے کی ہیں, اس میں ہم نے اتنے آدمی رکھے ہیں, کوئی پھڈے باز نہیں ہے. اور ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ عین جب مناظرے کا ٹائم ہو, کس وقت شروع ہوگا, تو اس تاریخ کو ہم اس وقت کو مخفی رکھ سکتے تھے تاکہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے جو ہم پہلے سے سوچ کے گئے تھے کہ تھانے سے بھی بات ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور انکوائری بھی ہو سکتی ہے کہ تھانے نے واقعی روکا بھی ہے کہ نہیں روکا. لہذا انجینئر سے آئندہ بات چیت کے لیے, یا کوئی بھی اسلام میں کوئی بھی عالم جاتا ہے بات چیت کے لیے, اسلام نے شرط لگائی ہے کہ انجینئر سے بات چیت جب ہو سکتی ہے کہ جب انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پولیس نے نہیں روکا. اگر اس نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے پولیس نے روکا ہے تو سامنے والے کو اس دعوے کی تحقیق کی بھی اجازت نہیں ہے, اور انجینئر صاحب اس کے بھی پابند نہیں ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ کلپ بھی ریکارڈ کروا دیں کہ میں پولیس کی وجہ سے یا انتظامیہ نے کسی کا نام لیے بغیر مجھے انتظامیہ نے روکا ہے. تو آئندہ کوئی بھی جب جائے نا تو شرط یہ, اور نویں بات یہ ہے کہ انجینئر سے بات چیت کے لیے نویں شرط یہ ہے کہ جب وہ یہ دعویٰ کریں مجھے پولیس نے روکا ہے تو اس میں کوئی ان سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ پولیس نے صرف آپ کو کیوں روکا ہے, مفتی صاحب کو کیوں نہیں روکا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تھے, نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو مفتی صاحب شارٹ اس لیے ہوئے تھے کہ کسی کو جب نمائندہ بنایا جاتا ہے تو شارٹ ہونے ہی کے لیے بنایا جاتا ہے. تو رش لگ رہا تھا, لوگ آ رہے تھے, ملاقات کر رہے تھے, میں اس کام سے رہ جاتا. میں نے کہا یہ نومینیٹ کیا ہے تو نمائندے کو پولیس پکڑ لیتی. ان کا پہلا بیان ہے کہ پولیس تلاش کر رہی ہے مفتی صاحب کو. تو یار مفتی صاحب نہیں مل رہے, مفتی صاحب نے ایک بندے کا یوٹیوب پہ نمبر دیا ہوا ہے, نمائندہ مل رہا ہے, پولیس اس کو اٹھائے, بولے نکال بھائی مفتی کہاں گیا. نہ مفتی کو تلاش کر رہی ہے, نہ نمائندے کو کچھ کہہ رہی ہے. نمائندہ دن دناتا ہوا گھوم رہا ہے, ہاں بھائی کوئی جواب نہیں آ رہا انجینئر کی طرف سے, کوئی کلپ اپلوڈ نہیں ہو رہا. پولیس نہ اس کو دھمکیاں دے رہی ہے نہ کچھ کہہ رہی ہے. پولیس نے آپ کو کہا ہوا ہے انجینئر صاحب اگر آپ نے کلپ اپلوڈ کیا نا تو آپ دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے. میں تو کہتا ہوں غیرت مند آدمی ہوتا نا وہ کہتا ہے اب جاؤ یار جیل چلے جائیں گے, ایسی کی تیسی, بھائی تھوڑے دن چلے جاتے یار آپ جیل. اول تو کوئی جیل ویل کی کہانی نہیں تھی. آپ کہتے یار ایک آدمی وہاں سے چل کے آ گیا اور میں نے اتنے مناظرے کیے ہیں, میں اپنے فینس کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنے فالوورز کو کیا منہ دکھاؤں گا. کوئی بات نہیں یار, ہم تب تو بمانگے دھول ایسی کی تیسی آ گیا تو پولیس بھی پکڑ لے. آپ اپنے شہر میں ہو کے جناب ڈر رہے ہو, اور ایک آدمی کراچی سے چل کے آیا نہیں ڈر رہا. وہ کسی نے بڑی اچھی پوسٹ چلائی تھی 48 گھنٹوں کے بعد کہ یہ خبر غلط ہے کہ انجینئر صاحب شرم سے پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے ہیں. یہ خبر غلط ہے کیونکہ ان کا بیان آ گیا. آپ اپنے فینس کو کیا منہ دکھاؤ گے, آپ اپنے فالوورز کو کیا منہ دکھاؤ گے. یار ایک آدمی وہاں سے آ کے ببانگے دول تمہیں اعلان کر رہا ہے میں آ گیا ہوں اور آؤ جواب دو, اور آپ کو ڈر کس سے لگ رہا ہے. آپ تو آپ مجدد ہو اس صدی کے, آپ کو تو حق کے لیے کچھ قربانی دینی چاہیے. تو سب ڈرامہ ہے یہ پولیس کی کہانیاں. اور اگر یہ پولیس کا کیس تھا, پولیس نے منع کیا تھا, آپ 48 گھنٹے کے اندر یہ تو ریکارڈ کروا دیتے
کہ میں اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ مجھے پولیس نے منع کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پولیس نے یہ کہنے سے بھی منع کیا تھا کہ پولیس نے منع کیا ہے, تو پھر آپ اتوار کے دن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ پولیس نے منع کیا؟ پولیس اگر منع کرے گی تو اس وقت بھی کرے گی اور کہے گی بعد میں نہیں بتانا. پولیس نے یہ کہا کہ 48 گھنٹے کے بعد کہہ دینا کہ پولیس نے منع. تو یہ کون سی پولیس ہے بھائی؟ یہ اس طرح کی مارکیٹ میں پولیسیں نہیں پائی جاتی. تو یہ نوی شرط ہے انجینئر سے بات چیت کرنے کے لیے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں 48 گھنٹے جہلم میں رہا, اس کے بعد میں نکلا, اور نکل کے بھی میں 2 دن مضافات میں گھومتا رہا ہوں. وہ میں بھی جہلم کے مضافات کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا. میں نے بھینسوں کا دودھ کہاں پیا, میں تو گاؤں میں چلا گیا تھا, اتنا مزہ آیا مجھے تو. گاؤں کی زندگی اچھی لگتی ہے. جہلم کے گاؤں گیا, بھینس کا دودھ پیا, ایک بھینس کی آنکھوں پہ پٹی بندی بھی, دودھ نکال رہا ہے اس کی میں نے ویڈیو بنائی, انٹرویو لیا بھینس کا. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے, تمہارے تم سے خدمت لے رہے ہیں, اوپر سے تمہیں اندھا کیا ہوا انہوں نے. تازہ دودھ پیا میرے ساتھ, اور وہی ساتھی بھی تھے وہی جو ہے نا جن کو وہ اٹھنے گنڈے اور پتہ نہیں دہشت گردی اور لاٹھیاں اور پتہ نہیں کیا گیا فضول. یار کراچی سے اڑ کے کوئی کسی کے گھر پہ ڈنڈے چلائے گا جا کے؟ اس کو تو خود خوف ہوگا کہ جو آتا ہے دوسرے شہر میں وہ تو ڈرا ہوا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ڈرے ہوئے نہیں تھے, لیکن کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم نے کچھ نہیں کرنا بھائی, ہم کوئی یہاں گنڈا گردی کرنے تھوڑی آئے ہیں. تو ہم مضافات میں گھومتے رہے اور دودھ پیا اور وہ بڑی ویڈیوز بنائی ہم. پھر اور ادھر مختلف علاقوں میں, پھر 2 دن پھر ایبٹ آباد چلا گیا. جمعے کا بیان, کوئی رپلائی نہیں. جہاں مفتی طارق مسعود کا جہاز کراچی میں اترا ہے اور ایئرپورٹ پہ میں آیا ہوں, اور چند لوگ کھڑے ہوئے تھے پھول لے کے بیچارے. یہ نہیں کہ کوئی آدھا کراچی آ گیا ہو, چند لوگ بیچارے کھڑے ہوئے تھے, وہ بھی میرے مسجد کے نمازی. وہ پھول وول انہوں نے برسائے, وہ تھوڑے نعرے وارے لگائے, اور کچھ کو تو میں نے سختی سے منع کر دیا, بھائی ہار پھول کی بالکل ضرورت نہیں ہے, شو بازی تھوڑی کرنے گئے تھے ہم. جہاں میں گھر پہنچا ہوں انجینئر صاحب کے جوابات آنا ہو گئے. وہ بولیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے یار. تو یہ نوی شرط ہے اسلام میں انجینئر صاحب سے بات چیت. 10ویں شرط یہ ہے کہ آئندہ جب کوئی جہلم میں آئے تو 48 گھنٹے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ اسٹے کہاں کر رہا ہے. کھلے عام مسجد میں نماز پڑھے, کیونکہ ان کو جو اعتراضات کیے ہیں کہ ایجنسیوں کو پتا تھا یہ کدھر کھانا کھا رہے ہیں, یہ بھی آیا نا بیان, ایجنسیوں کو پتا تھا کہاں کھانا کھا رہے ہیں, مسجد میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی. یہ بھی ضروری ہے کہ جب مفتی صاحب اسلام آباد اتریں تو ان کے چہرے کے ایکسپریشن ایسے ہونے چاہیے کہ اس کائنات میں سب قسم اٹھا کے کہیں کہ بالکل بھی گھبرایا ہوا چہرہ نہیں لگ رہا. حالانکہ میں بالکل گھبرایا ہوا نہیں تھا, پتہ نہیں کہاں سے کوئی فین اٹھا کے کال خود ہی کروائی ہے. وہ ہے نا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں الحمدللہ 100 رن بناتا ہوں جب بھی پچ پہ جاتا ہوں. ابے کیسے بناتا؟ کہتے خود ہی بالنگ کرتا ہوں, خود ہی چھکے مارتا ہوں, خود ہی فیلڈنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں. آرام سے بالنگ کی, وہاں جا کے چھکا مارا, وہیں جا کے چھکا ہونے دیا. آپ اپنے ہی منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, سارے فیصلے آپ خود کر رہے ہو, شرطیں بھی آپ کی, شہر بھی آپ کا, اکیڈمی بھی آپ کی, ان سب پہ میں مان لیا. اور میں اس پہ بھی ایگری تھا, بھائی تو 48 گھنٹے میں رپلائی تو کر یار, تو پازیٹیو رپلائی. چل یار 6 آدمی ہٹا دیں گے, ان 6 آدمیوں کو. کتابوں کا بورا اچھا نہیں لگ رہا, ہو سکتا ہے نا یہ شرطیں آ جاتی درمیان میں, چل بھائی بورا وہاں رکھ, تو بول تو صحیح, اب کیا فائدہ بولنے کا. وہ ایک آدمی لڑائی میں مکہ مارنا تھا نا, اس نے پٹ پٹا کے آیا طبیعت سے, اب کبھی یوں ہوا میں مکہ مار رہا ہے, کبھی یوں مکہ مار رہا ہے, کہہ رہا ہے کاش یہاں سے اگر میں یوں کر کے مارتا تو یہ والے جبڑے پہ جا کے لگتا, یوں کر کے اگر میں مارتا تو یہ ناک پہ جا کے لگتا. یہ لڑائی کے بعد ہوائی مکے تکلیف ہوتی ہے. وہ تو میں جہلم نہ بھی جا رہا ہوں, میں جہلم جا کے بھی جو لوگوں سے چھپا, پبلک کی وجہ سے چھپاؤں کہ پبلک جو ہے نا وہ گھیر لے گی مجھے. سیلفیاں بہت ٹینشن ہوتی ہے اس میں, لیکن کیا کہانی بنائی ہے یار. اور آپ کے جو فین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, واہ 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 واہ, کیسی باتیں کر رہے ہیں یار وہ بیٹھے. بعض لوگوں نے یہ کہا جو مجھے تھوڑا سا معقول لگا ان کا انداز, ان کا میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ آرام سے انجینئر کے گھر چلے جاتے, انجینئر صاحب کے ایڈمن نے دعویٰ کیا ہے کہ انجینئر نے دعویٰ کیا ہے کہ انجینئر کے ایڈمن کا ہمارے ایڈمن سے بولو رابطہ تھا, تو رابطہ کر کے آ جاتے. یہ یوٹیوب پہ شور مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم نے آپس میں ہی چپ کے سب کچھ کرنا تھا تو آپ مولانا اشرف علی تھانوی پہ الزام اپنے ایڈمن کو بتاتے
کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے, انجینئر اپنے ایڈمن کو کہتا کہ مفتی صاحب کے ایڈمن کو بتا دو تاکہ وہ مفتی صاحب کو بتا دیں, تاکہ مفتی صاحب مجھے اکیلے آ کے چپکے سے آئیں, دروازہ کھٹکھٹا کے اندر گھسیں اور سمجھا کے واپس چلے جائیں. آپ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگانا تھا آپ نے, تو کیا وہ بہتان آپ نے ہمارے ایڈمن پہ کو بتائے تھے؟ وہ بہتان جو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لگائے ہیں. پھر آپ کا ہر جگہ یہی اسٹائل ہونا چاہیے نا. آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو, ان پہ الزامات لگا رہے ہو. جو میں نے ہائی لائٹ کرنے تھے وہ الزامات آپ نے اگر لگاتے نا کہ ہمارے ایڈمن کو بتاتے کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ نقل کفر ایسے تھے, اور آپ کا ایڈمن پھر ہمارے ایڈمن کو بتاتا, ہمارا ایڈمن مجھے بتاتا, پھر میں چپکے سے آپ کا آ کے اس کے جوابات دے کے چلا جاتا. سارے کام چپکے سے ہوتے تو یہ والا بھی کیا ہوتا؟ بولتے کیوں نہیں؟ چپکے سے ہوتا. آپ المحند المفند کے 3 عقیدوں پہ ابھی جب 2 گھنٹے کا فضول ترین ویڈیو آئی ہے نا, اس میں بھی المحند کو ہائی لائٹ کیا ہے, اس میں عقیدے قرآن و سنت کے خلاف. اس وقت کہاں تھے بھائی تم جب میں جیلم میں کھڑا ہوا تھا؟ میں تمہارے پاس یہی تو سمجھانے آیا تھا. میں تمہاری خیانتیں کہ المحند کو بھی غلط ڈیفائن کر رہا ہے, المحند کی عبارت کو غلط وہ مفہوم بیان کر رہا ہے جو علماء دیوبند مراد نہیں لیتے. بہتان باندھ رہے علماء دیوبند پہ, اور پھر اس پہ غلط دعوے کر رہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں. تو ہم یہی تو ڈسکس کرنے کے لیے آئے تھے. 48 گھنٹے رہا ہوں, کوئی بات نہیں. 2 دن مزید گھومتا رہا, جہاں ایئرپورٹ پہ جہاز میرا اترا اور میں گھر پہنچا ہوں, فوراً المحند کے 3 عقیدے یہ قرآن و سنت کے کیا ہے؟ خلاف ہے. کبھی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, یہ کبھی اس کا دفاع نہیں کر سکتے. بھائی یہ بیوقوف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں. کوئی پڑھا لکھا آپ کی ان فضول باتوں سے متاثر نہیں ہوگا. میں آیا تھا المحند, پہلے 1.5 گھنٹہ المحند پہ بات کرنی تھی ہم نے. اصول تو یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے پر بات ہوتی اور کسی پر بات نہیں ہوتی. ہماری نظر میں المحند سے زیادہ اہم کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. لیکن میں نے آپ کی خاطر, کیا آپ نے یہ بار بار المحند بولو تو میں آ گیا. میں نے کہا چلو پہلے, مجھے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے حضرت معاویہ کا مسئلہ ہوگا پھر المحند. میں نے کہا نہیں, ہم اس کی شرطیں مانتے ہیں, اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں ہم نے دینا. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, ہمارے پاس دلائل ہے, اللہ کا شکر ہے, 2 اور 2 4 کی طرح المحند کے صحیح ہونے پر. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم چوروں کی طرح؟ کوئی بات نہیں, یہ شرط ہم اس کی مانیں گے. پھر آئیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر. ساری شرطیں کمبخت تمہاری مان لیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ تم آؤ کراچی, صبح شام چیلنج کرتے ہو تم کراچی نہیں آتے تو کراچی اور جہلم کے درمیان میں کوئی جگہ طے ہو. ہم نے اس شرط کو بھی, ہم نے کہا نہیں ہم جائیں گے. رسک میں نے لیا ہے, میرے ساتھ تو 4 گارڈ گھومتے ہیں, لیکن میں نہیں لا سکتا تھا اپنے ساتھ گارڈ کو. مجھے لوگوں نے کہا جان کو خطرہ ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, کوئی کام کرنے کے لیے کچھ رسک لینا پڑتا ہے. کوئی گارڈ نہیں تھا میرے پاس, نہ کوئی دہشت گرد نہ کوئی گارڈ, کچھ بھی نہیں. نہتا چلا گیا میں وہاں پہ. صرف ایک مولانا مصعب صاحب کا نمبر مجھے ملا تھا, اور اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. مجھے کسی نے بتایا یہ وہاں کے مولانا ہے, تو چلو یار ہمیں تو کوئی بھی مقامی مل جائے تاکہ ہم کہیں ٹھکانہ تو ملے ہمیں. میں تو زندگی میں پہلی دفعہ جہلم گیا ہوں. ایک آدمی اتنا رسک لے رہا ہے, ایک آدمی, آپ کو ایکوریسی دیکھو ہماری کتنی. بعض نے کہا 24 گھنٹے کا ٹائم دے. میں نے کہا نہیں, 24 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. رپلائی میں انسان کہہ سکتا ہے میری طبیعت خراب تھی, مجھے میسج نہیں ملا. 48 آورز, اور 3 دن کا اس لیے نہیں دیا کہ بتنگڑ زیادہ نہ بن جائے, تماشا نہ بن جائے. ہم نے کہا ہم بات چیت کا ٹائم تھوڑی مانگ رہے ہیں 48 گھنٹے میں, ہم کہتے ہیں بات چیت کے لیے پازیٹو رسپانس کا ٹائم. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس کا ٹائم دے رہے ہیں کہ 48 گھنٹے میں صرف آپ اتنا کہہ دو کہ میں ایگری ہوں. شرطیں طے ہوتی رہیں گی بیٹھ کے, ایگری ہوں بس. اور یار اس سے زیادہ خدا کی قسم میں نے آج تک کوئی خاندانی بحث مباحثہ نہیں دیکھا جس میں آپ کا مخالف فریق یعنی میں اتنا وسعت ظرفی کا مظاہرہ کر رہا ہوں میں, اس کے باوجود آپ کا رپلائی. وہ اسلام آباد میں آئے تھے, ان کا چہرہ اترا ہوا تھا, وہ لوگوں سے چھپتے, حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے, ان کے فینس مل رہے, لیکن گھبرائے ہوئے تھے. اور بھائی اگر میں ببانگے دہل جہلم پہنچ کے کلپ ریکارڈ پہنچایا ہوا, گھبرایا ہوا, اور 48 گھنٹے تک آپ اپنے کمرے میں گھسے رہے, آپ بہادر ہیں. کسی نے صحیح میم بنائی ہے کہ انجینئر نے گریبان کھولا ہوا ہے اور بہادری کا نا ایک وہ سائن, اور کہا ہوا ہے کہ اگر مفتی صاحب دوبارہ جہلم آئے میں پھر بھی نہیں آؤں گا. بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے. اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی اتنی بڑی شکست ہو گئی ہے کہ اب میں اس پر مزید کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن ان کی طرف سے جو کلپ, جو 2 گھنٹے کی فضول بکواس ہوئی ہے نا,
مجھے اندازہ ہوا اس آدمی کو ذرہ برابر بھی شرمندگی نہیں ہے, اور کہہ رہے میں نے 100 شکار اپنے ہاتھ سے نکال دیا. کل میں نے تھوڑا سا کلپ سنا, اس میں کہا کہ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ مجھے مفتی صاحب پہ ترس آ رہا ہے, بیچارے کا بنے گا کیا. یار عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ. اپنی اہلیہ کی جو ہماری بھابھی ہیں, ہماری بہنوں کی طرح ہیں, آپ ان کی بات مان لیتے یار. آپ کے سامنے اتنا 100 شکار. یا تو آپ اتنے قابل رحم اور ترس آپ کے اندر, یعنی رحم کا جذبہ ہوتا کہ آپ سارے علماء کا احترام اور کوئی رسوا نہ ہو جائے تو اس میں آپ میری رسپیکٹ کی خاطر آپ کہتے ہیں یار اس آدمی کی میں بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. یہ آپ کے اندر جذبہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار واقعی سارا دن آپ کا کام دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا ہے, اور آپ کہہ رہے ہو اتنا سافٹ کارنر موقع میرے ہاتھ سے. اور مجھے ان پر حیرانگی نہیں ہے, سامنے والے فینس پر حیرانگی ہے. یار تم اس کے بعد بھی کہتے ہو کہ کیا بات. تو میں وہ کیا کہہ رہا تھا, ایک بات کر رہا تھا. ابے یار وہ فرقے کی نہیں, بڑی اچھی بات ذہن میں آئی تھی, اتنی خاندانی بات آئی تھی نا دماغ میں. تو خیر ہم جب آئے تو اسلام آباد, ہاں ہم بوانگے دہلا کے اعلان کر رہے ہیں اور آپ چھپے ہوئے ہیں. پولیس نے یہ کر دیا تو فلانے نے یہ کر دیا. تو اس وقت 48 گھنٹے میں بتا دیتا. یار ایک بات آئی تھی دماغ میں, بڑی خاندانی نکلی گئی دماغ سے. تو خیر, تو اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ میں یہ طریقہ میں نے کیوں اختیار کیا. سمجھ رہے ہو کہ وہاں جا کے کلپ ریکارڈ کروایا. دیکھیں ہم چاہتے تھے سامنا ہو, ہمارے دل میں چور نہیں تھا. ہم نے وہ تمام چور دروازے یا وہ تمام راستے جس میں ہمیں یہ خطرہ تھا کہ انجینئر نہیں بیٹھے گا, وہ تمام راستے ہم نے بند کیے. میں نے 1 ہفتہ پہلے جہلم کے سفر سے 1 ہفتہ پہلے کراچی میں کلپ اپلوڈ کروایا. اس پر درجنوں لوگ گواہ ہیں. ان کے سامنے میں نے کلپ ریکارڈ کروایا کہ میں جہلم جا رہا ہوں. انجینئر صاحب کو میں نے خطاب کیا کہ میں آ رہا ہوں, 1 ہفتے بعد میں جہلم پہنچوں گا, ہم بیٹھیں گے, بات چیت کی شرائط طے کریں گے. لیکن جب میں نے یہ ریکارڈ کروایا تو مجھے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ابھی سے آپ نے اپلوڈ کر دیا اگر یہ, تو 2 خطرے ہیں. نمبر 1, کوئی تخریب کار درمیان میں پڑھ کے معاملہ خراب کر سکتا ہے. نمبر 2, اگر انجینئر کے دل میں چور ہے تو وہ پہلے ہی کوئی سفر کا بہانہ بنا کے جا سکتا ہے. 1 ہفتہ بہت ٹائم مل جائے گا اس کو فرار ہونے کے لیے. یہ بھی خطرہ تھا. انجینئر صاحب تو کہیں گے نہیں میں تو نہیں ایسا, میں تو کہیں نہیں جاتا. بھائی ہم تو آپ کے, ہم تو خطرہ, ہم تو ان تمام دروازوں کو بند کریں گے نا. تو پھر میں نے مشورہ دیا, میں نے کہا یار پھر ہم وہاں جا کے کرواتے ہیں. لیکن ہم نے کہا اگر اچانک پہنچ گئے تو یہ بد اخلاقی ہوگی. اگرچہ انہوں نے تو کہا تھا کل ہی آ جاؤ, قیامت تک آ جاؤ, لیکن ہم نے کہا کہہ دیا. یہ جذبات میں نکلی ہوئی بات ہے, اصولی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. اگلا بیمار ہے, اگلے کو 10 کام ہے, خدا نخواستہ کوئی میت ہوئی ہے, کسی کی طبیعت خراب ہے, دھڑام سے جا کے میں پہنچ گیا نا, تو یہ بہت, ابھی اتنے تماشے کر رہا ہے, وہ فضول باتیں کر رہا ہے, تو یہ بھی ایک غلط میسج جائے گا. تو میں نے کہا اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ جہلم ہوگا تو یہ اوپن, یہ نہیں کہ ہمارا ایڈمن تمہارا ایڈمن کھیلیں گے آپس میں. لوگوں کو کیا پتا, ایڈمن کے ایڈمن سے بات ہوتی اور ہم پہنچ جاتے, اگلا نہ ملتا, تو میں ساری دنیا کو کیسے بتاتا میرے ایڈمن نے اس کے ایڈمن سے بات کی ہے. کال ریکارڈنگ چلاتا, لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ مفتی صاحب کے ایڈمن کی ریکارڈنگ ہے. یہ ایک نیا, یعنی مناظرے, بحث مباحثے سے ہٹ کے ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی. تو ہم نے کہا ہر کام کیسے ہوگا, جس آدمی کے دل میں چور نہیں ہوتا نا, وہ اوپنلی سارے کام کر رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ یار ایسا راستہ جس میں اس کی بھی رعایت ہو, انجینئر کی بھی, اور میری بھی رعایت ہو. ہم جہلم پہنچ پہلے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کو سیریس لے, اور جہلم جا کے ہم ایک کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس, ہم بات چیت کے لیے نہیں بلکہ بات چیت کے لیے پازیٹیو ریسپانس دے دیں آپ. تو اس میں اگر وہ پہلے سے کہیں کسی دوسرے ملک میں ہوا یا کسی دوسرے شہر میں ہوا تو وہ یہ ریکارڈ کرا سکتا ہے, بھائی میں تو یہاں پر موجود ہوں ہی نہیں. تو ہم تحقیق کر لیں گے بھائی موجود واقعی سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. یہ تحقیق ہمارے لیے آسان ہوگی. نمبر 2 کہ اگر محترم کو کوئی مجبوری ہوئی تو وہ ہمیں 1 ہفتے بعد کا ٹائم دے سکتے ہیں, 1.5 ہفتے بعد کا. بہت سارے پہلوؤں سے ہم نے اس پہ غور کیا تھا. پھر ہم جب جہلم پہنچے ہیں تو بعض حضرت, اچھا میں پہنچا ہوں جہلم رات کو, اتفاق سے میں پہنچا ہی رات کو ہوں نا. تو جب میں رات کو داخل ہوا, میرا یہ پلان تھا کہ ہم اگلے دن دوپہر کو جہلم کے کسی مشہور چوک میں کھڑے ہو کر کلپ ریکارڈ کروائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ مجھے جہلم میں 2-4 لوگوں نے پہچان لیا, حالانکہ میں نے حلیہ تبدیل کیا ہوا تھا. ہم جو لوگوں سے چھپ رہے تھے نا,
اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں اگر مشہوری ہو گئی تو میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ رہ جائے گا اور لوگ مجھے پکڑنا شروع کر دیں گے, اور انجینئر کو مخبری بھی ہو سکتی ہے پہلے سے, اور وہ ہمارے کلپ اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے یہ آدمی. بھائی ہو سکتا ہے آپ ایسے نہ ہوں, لیکن ہم تو تیاری کریں گے نا. میں الزام نہیں لگا رہا آپ پر, لیکن ممکن تو ہے نا. میرا تو ساری سفر برباد ہو جائے گا. تو میں نے یہ کیا, جب ہم رات کو آئے ہمارا ارادہ تھا دن میں, لیکن میں نے کہا یار یہ لوگوں نے پہچان لی اور یہ خبر اب جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی ہے کہ مفتی صاحب جہلم میں ان ہو چکے ہیں, تو اگر انجینئر کو کوئی بہانہ کرنے کا موقع ملا تو اب اتنے بہانے کر رہا ہے, تو سوچو اس وقت تو بڑے خاندانی قسم کے بہانے ہو سکتے تھے. میں نے کہا یہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, اور یہ کہہ دے گا میری خالہ کو یہ مسئلہ ہو گیا, میری پھوپھی کے سر میں درد ہے, اللہ نہ کرے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, 10 بہانے جس طرح لوگ کرنا شروع کر دیتے. میں نے کہا بیٹا آتے ہی کلپ ریکارڈ کرواؤ, تاکہ اگر وہ اکیڈمی میں ہے تو یہاں سے اب اگر وہ نکلا نا تو اس کے فینس بولیں گے یار یہ کلپ ریکارڈ ہونے سے پہلے تو کوئی کام نہیں تھا, اب کیسے کام پڑ گیا. تو میں نے کہا آتے ہی, تو اس وقت 2:30 بج رہے تھے, ہم فوراً گئے. تو بعض ساتھیوں نے کہا جہلم کے کوئی پل پہ یا فلانی جگہ. میں نے کہا نہیں, بیچ چوک میں ہوگا یہ جو بھی ہوگا. حالانکہ سیکیورٹی رسک ہمیں تھا, کوئی تخریب کار کچھ نہ کر دے, کیونکہ میرے ساتھ کوئی گارڈ وارڈ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. میں ایسے نہیں گھومتا, گارڈوں کو لانا میرے لیے ممکن نہیں تھا وہاں پر. میں نے کہا ایسی کی تیسی کام ہم پورا کر کے جائیں گے, کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ہمارے اوپر. جہلم کے چوک میں ہوگا. میں نے کہا ورنہ وہ یہ کہہ دے گا کہ یہ کہیں جا رہے تھے اتفاق سے جہلم کے پل پہ, ان کو پتہ نہیں کوئی دماغ خراب ہوا, ایک ریکارڈ کرا کے چلے گئے. تو میں نے کہا بیچ GT روڈ پہ بھی نہیں, بیچ جہلم میں. بیچ جہلم میں جا کے ہم نے بڑی تمیز سے ریکارڈ کروایا. اس میں کہا یہ میں ایک نمبر اناؤنس کر رہا ہوں, آپ کا نمبر یوٹیوب پہ ڈال دو یار, تاکہ سب کو پتا ہو یہ واقعی سچی مچی کا نمائندہ ہے, کیونکہ یہ بات اوپنلی ہوگی, چھپن چھپائی میں کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنی ایکوریسی تھی یار ہمارے اندر. پھر ہم نے 48 گھنٹے اپنے آپ کو چھپا کے اس لیے رکھا وہاں سے. اچھا اس سے کیا بحث ہے کہ میں جہلم میں, اگر میں بالفرض کراچی بھی آ جاتا, بالفرض آپ ریکارڈ کروا دو بھائی میں تیار ہے, تو میں اگلی فلائٹ سے واپس آ جاتا جہلم. غیر ضروری چیزوں میں لوگوں کو یہ جہلم میں نہیں ہے, یہ جہلم میں نہیں ہے, ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ تو وہاں جگہ کھانا کھایا اس کے بعد پتہ نہیں کہاں ہے. وہ بھائی ان چیزوں میں رکھا کیا ہے, یہ اسلام آباد جہاز سے آئے ہیں اور چہرے پہ ہوائیاں تھیں, فضول قسم کی باتیں, ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہوگی. تو اتنا میں سمجھتا ہوں ایکوریسی کسی طریقے میں نہیں ہو سکتی. 48 آورس کا ٹائم دیا, پھر میں دوسرے چوک پہ گیا. مجھے یہ تھا کہ وہاں کوئی تخریب کار نہ آ جائے نا, کچھ اور نہ مار دھاڑ نہ کوئی شروع کر دے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے بھی بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں, وہ کچھ کر دیں. تو میں نے پھر کسی دوسرے چوک پہ ریکارڈ کروایا بھائی 48 آورز. مجھے مولانا مصعب صاحب جو میرے نمائندے تھے نا, جن کو میں نے بحث کرنے کے لیے نمائندہ نہیں بنایا تھا, صرف ایک کانٹیکٹ کے لیے نمائندہ بنا. بات چیت تو میری ہونی تھی اور کسی کی نہیں ہونی تھی, اور زیادہ لوگوں کو ہم نے اکٹھا نہیں کرنا تھا تاکہ کوئی ہلہ گلہ نہ شروع ہو جائے وہاں پہ, کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے. تو انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب یہ زہر کا پیالہ پی لے گا, یہ نہیں بیٹھے گا. میرے ساتھی گواہ ہیں اس پر. میں کہہ رہا تھا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ نہ بیٹھے, کیونکہ میں نے کہا بھائی اگر یہ بیٹھ گیا نا تو ہو سکتا ہے کوئی شرارتی آدمی درمیان میں پڑھ کے کوئی ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ کر دے. ہم اس کی اکیڈمی میں, یہ ہمارے گھر میں تھوڑی آیا ہے, یہ کسی کو بھی فون کر سکتا ہے یہاں کہ کچھ کر دینا, یوں کر دینا, کچھ بھی گھاوا بول سکتا ہے. تو اس میں اس کی ذلت کم ہے کہ بات چیت ہونے ہی نہ دے, یا شرطیں ایسی بیہودہ لگا دے کہ بھائی رپلائی تو کرے لیکن الٹی غلط قسم کی شرطیں جو دنیا میں کوئی بھی نہ مانتا ہو, اور کیا بس. تو میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ نہ بیٹھے, اور میں پراپر تیاری کے ساتھ آیا ہوں, میں اس سے ٹاپک سے ہٹنے نہیں دوں گا اس کو. وہ کہہ رہے تھے نہیں بیٹھے گا. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ بیٹھے گا, کیونکہ اگر نہیں بیٹھا تو یہ کلین بولڈ ہو جائے گا. دیکھو جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو کچھ رننگ آؤٹ ہوتے ہیں, اس میں کچھ لوگ امپائر کو بلا کہتے ہیں کہ ابے آؤٹ تھا نہیں, اس نے غلط انگلی اٹھائی ہے. بعض دفعہ بیٹسمین بھی امپائر سے جھگڑ پڑتا ہے, وہ میں LBW آؤٹ میں نا, اس میں کنفیوژن ہوتی ہے. لیکن جب بیٹسمین آؤٹ ہوتا ہے اور وکٹیں تینوں ٹوٹتی بھی جائیں, تینوں نہیں ٹوٹتی, ایک ٹوٹتی ہے, ایک وکٹ ٹوٹ گئی, اس میں اڑ گئی وہ, اس کے بعد بیٹسمین امپائر کی طرف نہیں دیکھتا یار یہ تو میں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, ایسا آؤٹ ہو. تو انجینئر صاحب ایسے آؤٹ ہوئے ہیں کہ آپ کو اب پبلک سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کون بھاگا
اور کون ہے جس نے المہنت کو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے کو فیس کیا. تو قوم کو بیوقوف بنانا بہت, یہ تو آپ کو لوگوں سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنے کلین بولڈ ہوئے ہیں, اور اس کے فینس کو بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور اب جا کے المہنت پہ دوبارہ سے کلپ بنا رہا ہے, ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہمارے سامنے وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں. شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہے ہیں, ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. خود ہی اپنے آپ کو محبوبہ دیکھ دیکھ کے شرم بھی کر رہی ہے, ہائے میں کتنی اچھی, اور یہ تو بھائی کوئی دوسرا دیکھے اور پھر آپ کو شرم آئے. کہ جب حسن ہوتا ہے تو شرم آتی ہے نا, تو دوسرا عاشق جب دیکھتا ہے بہت بڑی حسینہ کو تو حسینہ کو کیا آ جاتی ہے, شرم. تو یہ اچھی علامت ہے. اس کا مطلب یہ عاشق بزبان حال آپ کے حسن کی تعریف کر رہا ہے. کوئی عاشق تو دیکھ کے تعریف کر نہیں رہا, آپ خود ہی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے شرما رہی ہو. انجینئر صاحب کا یہی ہے, خود ہی المہنت کو خود ہی پڑھے گا, خود ہی ڈیفائن کرے گا. صحیح ہے. اور یہ کہتے ہیں کلپ کیوں نہیں بناتے. بھائی ہم کلپ اس لیے نہیں بناتے کہ آپ نے اتنے کلین بولڈ ہونے کے بعد اس کی غلط سلط تعویلات کی ہیں, تو کلپ میں تو ہو ہی رہا تھا. ہم کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں, اصل جواب کو پی کے کسی دوسری چیز کی طرف لے جاتے ہیں. ایک اور شعر سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. مجھے وہ نواز دیوبندی انڈیا کے بڑے زبردست شاعر ہیں, ان کا شعر ہے کہ وہ کیا ہے, بات کرتے نہ مسکرا, تم نظر سے نظر ملاتے تو, محبوبہ سے کہہ رہا ہے تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے تو. ہے بھائی ایسے بھی کیا دشمن ہے. تو انجینئر صاحب آپ کے اختلافات ہم سے ہو رہے ہیں, نظر سے تو نظر ملاتے, ایک دفعہ مسکرا ہی دیتے یوٹیوب پہ آ کے, ایسا بڑی خوشی ہو. نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے. اور میرا ظرف دیکھو, میں تعریفیں کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لیکن کیونکہ اس کے مقابلے میں معاملہ ہو رہا ہے نا, اور ہمارے پیچھے تو پورا ایک اہل حق علماء کا ایک گروہ کھڑا ہوا ہے. یہ ان کی عزت کا سوال تھا, میری ذات کیا ہے, میری کیا حق. اور یہ جو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے, اللہ کی قسم نہ میرا کوئی کمال نہ میری کوئی فتح ہے. یہ تو حدیث ہے, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ کہتا ہے جو میرے کسی ولی کو سے دشمنی کرتا ہے, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے, اس کو ذلیل کر کے چھوڑوں گا میں. تو یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لگا ہوا تھا, ان کی طرف نسبت ہے کہ ہم چلے گئے, تو اس نسبت کی اللہ نے لاج رکھی ہے. ان علماء حق کی نسبت تھی جس کی اللہ نے لاج رکھی ہے. تو کوئی بھی جاتا اللہ اس کو انشاءاللہ فتح ہی دینی تھی اللہ نے, تو ہمارا کمال نہیں ہے. اور میں اللہ سے دعا بھی مانگ رہا تھا اس دوران کہ اللہ میری ذات کا مسئلہ, ٹھیک ہے ہم دیکھیں محتاج ہیں, انسان اپنی بھی بے عزتی نہیں چاہتا, تو دعا تو اللہ سے اچھی مانگنی چاہیے. لیکن میں اللہ سے یہ بھی واسطہ دے رہا تھا, اللہ ہماری نسبت کس کی طرف ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. ہم اہل بیت کو پہلے مانتے ہیں, لیکن اس کے بعد باقی صحابہ کو بھی مانتے ہیں. اے اللہ ہماری نسبت علماء حق کی طرف ہے, تو ان نسبتوں کی بھی ہم نے اللہ کو لاج دی. ہماری کیا اوقات ہے بھائی. تو وہ کیا بات تھی یار, دماغ میں کھوپڑی بڑی خوبصورت بات آئی تھی دماغ میں, تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نہ مسکراتے تو, اختلاف. ہاں میں بتا رہا تھا میں نے کتنا بڑا ظرف کیا, یہ بار بار نادر علی کا نام لے رہے ہیں نا. فرسٹ ٹائم جب نادر علی نے مجھے کہا کہ آپ جہلم جائیں, تو انہوں نے کہا کہ میں انجینئر کو یہاں بلوا لوں کراچی. میں نے کہا موسٹ ویلکم, میں پورا انتظام کروں گا ان کے لیے. پھر اس نے کہا نہیں آپ چلے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. تو اس نے کہا لیکن مجھ سے علمی بحث نہیں ہوگی, بس ملاقات کر کے آئیں. میرے دل, میں نے اتنا بڑا دل کیا, میں نے کہا چلو یار ایک دفعہ. لوگ کہتے ہیں نا آپس میں مل بیٹھ کے مسئلے حل کیوں نہیں کرتے, یوٹیوب پہ پھڈے کیوں کر رہے ہو, ان لوگوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, میں جاؤں گا, سموسے چائے پاپے کھا کے آ جاؤں گا. تھوڑی محبت ہو, تھوڑا قرب ہو, تو آرام سے بند کمرے میں بھائی بندی میں ایک دوسرے کو کچھ چیزیں, ہم میرے اندر کوئی غلطی ہوگی مجھے دلائل سے سمجھا دو بھائی, میں رجوع کر لوں گا. آپ میں کوئی ہوئی تو میں آپ کو سمجھا دوں گا. اللہ کی قسم شروع میں ہمارا پروگرام یہی تھا. نادر علی نے اس کو جا کے سمجھایا, یہ نہیں مانا. نادر علی 3 مہینے چپک گیا. ان کا خود ہی کا بیان آیا, تو ان کا رپلائی کیا آیا, کس قدر فرعون والا رپلائی. آپ کہہ دیتے مفتی صاحب ٹھیک ہے آئیں, چائے پانی کی مجلس ہو گئی, کوئی بات نہیں ہوگی, ہم پھر بھی چلے جاتے, اور اس سے آپ کے ویورز بڑھ جاتے ہیں.
لیکن ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, اگر ایک بندے میں محبت پیدا ہو جائے, نرم ہو جائے, تو پھر نرمی سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بحث مباحثے سے نہیں آتی. اتنا بڑا دل کیا میں نے. لوگ کہہ رہے تھے ان کی ویورشپ بڑھیں گے, کوئی بات نہیں یار. 3 مہینے بعد یا کتنے مہینے بعد جب ان کا رپلائی آیا ہے تو 2 خیانتیں کی اس میں. میں ان کو چیلنج کر رہا تھا حضرت حسن کے مسئلے پر, خواتین کی نمازوں کے مسئلے پر کہ جو سمٹ کے نماز پڑھنا ہے خواتین کا اجماع سے ثابت ہے, 20 رکعت تراویح پر, رفع الیدین پر, یہ سارے چیلنج میرے پی گیا. اور پھر کہا کہ المحنت پہ بات ہوگی. جو آدمی جس پہ چیلنج کر رہا ہے تو سب سے ہاں حضرت معاویہ کا بھی میں نے چیلنج کیا تھا, تو پہلے اس پہ آنا چاہیے نا. ساری چیزیں ہٹا کے کس پہ, وہ سموسے چائے کبھی مسترد کر دیا اس نے جو پیشکش تھی, اور دائرہ آ کس پہ گیا, المحنت پہ, جو میرا چیلنج ہی نہیں تھا. ہم نے وہ بھی قبول کیا. میں نے المحنت کو پڑھنا شروع کیا, میں نے اس پہ دلائل مجھے لگا یار یہ تو 100% قرآن, اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحنت میں لکھا کیا ہے, اور واقعی نہیں پتا تھا مجھے, کیونکہ ہمارے بنیادی عقائد تو العقیدہ طحاویہ میں ہے, تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی. اس کو تو آپ نے بہت اچھالا ہے. پھر ہم نے جب پڑھا تو ہم نے کہا یار یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو اجماع امت سے ثابت ہے یہ عقیدے. تو اب میں نے کیا کیا, میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم المحنت پہ بات کریں گے آپ سے, لیکن آپ اس پہ بھی آؤ. تو پھر کیا کلپ ریکارڈ کروائے, نہیں تراویح کا مسئلہ فروئی ہے. جب فروئی تھا تو اچھالا کیوں تھا اتنا آپ نے, کتنے جگہوں سے پیچھے ہٹائے, کتنی جگہوں سے پیچھے ہٹائے ہم نے. ان کی تمام شرطیں مان کے چلو یہ بھی دستبردار, یہ بھی دستبردار. آخر میں جا کے جب پہنچے ہیں تو کھودا پہاڑ اور نکلا. تو انجینئر صاحب اب آپ اچھے بالکل بھی نہیں لگ رہے المحنت پہ بات کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے. آپ کی عوام ہی آپ کو برا بلا کہے گی کہ یار اب یہ جو مکہ جو لڑائی میں نہ مارو نا, بعد میں ماہرین کہتے ہیں جو مکہ لڑائی میں یاد نہ آئے وہ اپنے منہ پہ مارو. تو میں لڑنے نہیں آیا تھا, بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن آپ تو اس کو ایک ایسا بنا کے پیش کر رہے ہیں جیسے لڑائی تھی. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو. مرزا محترم کے بارے میں کچھ گفتگو ہو گئی ہے بھائی. مرزا کا عقیدہ کیا ہے؟ مرزا کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. جہاں ویورشپ ملے گی وہ عقیدہ ہے. مولانا طارق جمیل صاحب پکے دیوبندی ہیں, انہوں نے ان کا آڈیو بیان موجود ہے کہ میرے وہی عقیدے جو علماء دیوبند کے ہیں. صحیح ہے نا. ایک طرف آپ کہتے ہو المحند المفند کے عقیدہ اصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اسلام کی بنیاد ہوتا ہے. دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب جب اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے وہی عقیدے جو علماء دیوبند کے, تو اس کا مطلب وہ بھی المحند المفند کو مانتے ہیں. تو ادھر تو آپ نہیں کہتے کہ یہ پکے گمراہ ہیں بھائی, کیونکہ انہوں نے آپ کو چائے پلا دی, آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیا, تو وہاں آپ کا پالیسی کیا ہو گئی, چینج ہو گئی. تو آپ کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں پینترا بدلتے ہو, کبھی ادھر کبھی ادھر. اور اس کی اور غامدی جیسا شخص جو حضرت عیسیٰ کی حیات کے منکر ہیں, جو اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت کا, بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث موجود ہیں, ان سے جب اختلاف ہوتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ کہ علمی اختلاف تو ہوتا ہے. ہم سے جب رفع الیدین کا اختلاف اس نے کیا ہے نا, تو اس میں ان کا اسٹائل دیکھو, ایسا کیا ہے جیسے ہم دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں. لیکن غامدی سے جب اختلاف ہوگا تو علمی اختلاف, اور جا کے اس کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں آپ. تو اس کا مطلب بھائی آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے, آپ کو یا تو ویورشپ چاہیے یا بس تخریب کاری چاہیے, آپ تو اور کچھ بھی نہیں ہے. رفع الیدین یہ کیا ہے بھائی, ثواب ہے گناہ ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ رفع الیدین کا مسئلہ تو پھر بہت لمبا ہے, تو میرا کلپ اس پہ ریکارڈ ہوئے ہوئے ہیں. دونوں چیزیں ثابت ہیں. امام حنیفہ کے نزدیک نہ کرنا افضل ہے, کیونکہ ان کی نظر میں نبی کی جو آخری نماز تھی رفع الیدین کے بغیر تھی. اس پہ بہت سارے دلائل ہیں, یوٹیوب پہ میرا کلپ اس بارے میں موجود ہے. اور یہ سوال کیا ہے, اسلام میں کیا لکھا بھائی, وسیلے کی کیا حدیث ہے؟ یہ وسیلے پر بھی میرا کلپ ریکارڈ ہوا ہے, وہ دیکھ لو. پھر گلا بول بول کے تھک گیا بہت زیادہ. قسطوں پر موٹر سائیکل دستیاب ہے؟ ہاں لے سکتے ہیں قسطوں پہ موٹر سائیکل, مہنگی ہوتی ہے بھائی قسطیں. یہ پتہ نہیں رائڈنگ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ وہی مرزا انجینئر کے بارے میں وہ پوری بات کر دی. آخری سوال, The damage has been done. اور آپ سے بات چیت کا دروازہ ہو گیا ہے بند. کوئی نیا ناٹک لے کے آ جاؤ گے, ہم تو ناٹکوں کے علاوہ بھی آپ کے کوئی نیا ناٹک آ جائے گا نا.
تو کوئی یہی بس کرتے رہو بیٹھ کے. اتنا بڑا ایک بات ہوئی, ٹائم دیا, اپنی جان کو ہم نے رسک پہ رکھا, سیکیورٹی بھی نہیں تھی ہمارے ساتھ, کچھ بھی نہیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, کچھ ہو جائے خاندانی سے. تو کسی نے بڑا اچھا کہا کہ مفتی صاحب ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب جہلم میں چوتھی شادی کر لیں, جہلم میں کہیں مفتی صاحب چوتھی شادی نہ کریں. اور میرے ایڈمن اس بات پر گواہ ہے. میں نے اسے جب یہ جن کو شکست ہوئی نا, میں نے کہا دیکھو ہم نے ان کے خلاف کوئی میمز نہیں بنانی, ہم نے ان کو رسوا نہیں کرنا, جو ہونا تھا ہو گیا ہے, حق واضح ہو گیا, باطل واضح ہو گیا. لیکن